بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں غنہ اور اس کے قواعد کے حوالے سے۔ آج یہ تیسری کلاس ہے۔ آج کی کلاس میں ہم ادغام پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اظہار اور اخفاء کے حوالے سے پڑھے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز، وہ تختی اور وہ سبق نہیں دیکھیں تو پلے لسٹ میں اور آئی بٹن میں نے ان کا لنک دیے ہے، پہلے جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے تو یہ ویڈیو آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ جس طریقے سے پچھلی تختی میں ہم نے پڑھے کہ حروف حلقی 6 ہیں، یہاں حروف یرملون بھی 6 ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر حروف یرملون 6 ہیں کہ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان 6 حروفوں کو حروف ادغام بھی کہتے ہیں۔ ان 6 حروفوں کو حروف ادغام بھی کہتے ہیں۔ اب اس میں قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، میم، واو، نون، دوبارہ دیکھیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، میم، واو، نون، ان 4 حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے، وہاں غنہ ہوگا، اسے ہم کہیں گے ادغام مع الغنہ۔ ادغام کے معنی ہے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملانا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں مدغم کرنا، ملانا۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانا، اسے ادغام کہتے ہیں۔ اور نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 4 حروفوں میں سے یا، میم، واو، نون، یعنی اس کا مجموعہ بنے گا یم، نو۔ ان 4 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے وہاں غنہ ہوگا، اس غنے کا نام ہے ادغام مع الغنہ۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر را یا لام میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں غنہ نہیں ہوگا، وہاں غنہ نہیں ہوگا، یعنی لام، را میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں غنہ نہیں ہوگا، ادغام بلا غنہ۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، میم، واو، نون میں سے کوئی حرف آئے گا وہاں غنہ ہوگا، اسے ادغام مع الغنہ کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کریں گے، اسے ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد ادغام کے 6 حروفوں میں سے را آیا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے نیچے مثال ہے نون ساکن کے تنوین کے حوالے سے، اوپر نون ساکن کا تھا اور یہاں پر تنوین کے حوالے سے، یہ بھی تنوین کے حوالے سے ہے، یہ بھی تنوین کے حوالے سے، یہ بھی تنوین کے حوالے سے ہے۔ تو یہاں پر تنوین کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں۔ تو نون کے اوپر جزم آ گیا، اسے ساکن کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے حروف یرملون میں سے را آیا ہے، یعنی لام را میں سے را آیا ہے، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، اسے ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آیا ہے، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، اسے ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ انشاءاللہ ان سب کی تفصیل ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آئے گی۔ تب تک کے لیے اس کی خوب مشق کیجئے، دوستوں سے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔